جی بالکل. اچھا میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ جیسے آج ماشاءاللہ جاگنے والی رات ہے اور کافی لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو خواتین گھر میں موجود ہیں کہتے ہیں کہ کیا اس مطلب آپ سے پوچھوں کہ اس میں سچائی ہے کہ جب وہ خواتین اگر اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھتی ہیں، یا جو مرد حضرات جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں وہ اگر نماز بھی پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں تو وہ ایک نفلی اعتکاف کی نیت سے کریں تو کیا اس کو اس طرح کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک شخص دودھ دھوتا ہے اپنے جانور کا، اگر وہ اتنی ہی دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ. دیکھ لیں کہ کوئی 10-15 منٹ تقریباً ہاں اتنا ہی ہوتا ہے. تو اب اگر مسنون جو اعتکاف ہے وہ اگر نہیں ہوا اور دل میں ایک ارمان سا ہے، خواہش سا ہے، تو دیکھیں مسجد میں جانے والا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. مسجد میں جانے کے بعد پھر بالخصوص میں ان تمام مردوں سے کہتا ہوں کہ آپ عصر سے مغرب کا اعتکاف کوشش کر کے نفلی طور پر صحیح کر مسجد لیں. جائیں، یہ وقت آپ ضرور وہاں بے گزاریں شک بے شک. تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، آمین آپ آمین. محروم نہیں ہوں گے. اور کوشش کریے گا. دیکھیں جن چیزوں سے اعتکاف کو نقصان پہنچتا ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ لایانی ہے، ان کاموں سے ہم دور اجتناب رہیں. کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اعتکاف کی برکتیں مل جائیں گی. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں جی عبداللہ قرض کر رہا ہوں جی فیصل آباد سے. جی عبداللہ بھائی. جی میں نے مولانا سے پوچھنا تھا جی کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں جی، لیکن اس میں خضوع و خشوع کس طرح پیدا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے آپ کا جواب دیتے ہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. چونکہ جب نیک عمل پر استغفار کہا جاتا ہے تو اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کی توفیق مل جانا، آپ نے ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کی توفیق مل گئی، یہ نماز کی قبولیت ہے. اب قبولیت کے ساتھ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عبادت کا حسن عطا کر دیں گے، آپ کو خشوع اور خضوع سے نواز دیا جائے گا. آمین سب آمین. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات جی کر رہی ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی جی ہیں؟ شکر اللہ کا. میرا نام میرا مقبول ہے اور لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی تو بہت اچھا آپ شو کرتے ہیں اور بہت بہت سے شکریہ. مطلب جو ایسے ہمیں جو ہے وہ باتوں کا پتہ چلتا ہے جس جزاک میں اللہ. مطلب مولانا صاحب بتاتے ہیں لوگوں کے. شکریہ. اور بعض سوالات تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس سے مطلب آپ کی بھی ہنسی آ جاتی ہے اور ہمیں بھی بڑی ہنسی آتی ہے. بس کیا تو کریں. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا جی کہ یہ جو لوگ بہت سے مطلب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی جل اللہ سبحان ربی جل اللہ سبحان ربی جل اللہ. اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ کوئی بھی دعا یعنی سجدے میں یا اللہ کے بعد ہم اپنی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ وہ مطلب دونوں سجدوں میں دو اگر ہم رکھتے پڑھ رہے ہیں. تو دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر مطلب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مطلب سورہ یاسین یا سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں، جب اس کی آیت ختم ہوتی ہے فلاں آیت پہ آپ رک جائیں اور وہاں پہ جی آپ 100 دفعہ سورۃ قریش پڑھیں، 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں یا اس طرح پڑھیں. کیا یہ ہمارے دین میں مذہب میں ہے؟ کیونکہ آج تک ہمارے جو بزرگ تھے سیدھا سادہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے، مطلب شروع سے ہم نے پڑھنا کوئی ایسی نہیں تھی. اب تو ہر بندہ یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوا اور یہ بتا رہا ہے اور اس معاملے میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو مولانا صاحب آپ کا مطلب بتانے کا طریقہ بہت اچھا ہے. آپ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو ترقی دے. تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. جی ابھی بتاتے ہیں. جی میری بہن سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کی تعریف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ان تمام ہی ناظرین کو اور سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ جب قرآن یہ آیت کے ساتھ ہمیں پیغام دے رہا ہے
کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین مکمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہے جو ہمارے لیے ضابطہ حیات کو آسان کریں گے، اور قرآن و سنت پہ چلنا ہی اسلام کا شعار ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے پوچھا کہ کچھ ایسی چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا کریں، یہ اتنی دفعہ پڑھیں، اس عمل سے پہلے یہ کریں، اس عمل سے پہلے وہ کریں، تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کبھی کوئی ہاتھ میں کوئی جو بک ہوتی ہے یا کوئی لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی اسکرین میں نے نہیں رکھی جس سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ لوگ خود یہ جو وظائف ہیں یہ قرآن سے آپ لیں اور پڑھیں، وہ اسماء الحسنی جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اب یہ ہمارے مانگنے پر ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کے دربار میں دیر ہے اندیر نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت تیار، جب بھی اس نے کسی نے بھی اس کو پکارا اس نے اس کی داد رسی کی، اور تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ادعونی استجب لکم، جب تم پکارو گے تو میں ضرور دوں گا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے لیے طلب ضروری ہے، چونکہ آپ نے طلب کا اظہار کیا کہ میں یہ چیزیں سیکھنا چاہتی ہوں، عمل کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اعمال ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون نمازیں ہیں، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بتا رہا ہو تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ جو مسنون عبادات ہیں جس میں سے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو یہ وہ نمازیں ہیں جس طرح سے ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، تو ان میں جو طریقہ درج ہے اسی سے ہٹ کر اگر ہم کرتے ہیں یا کوئی اضافی اس میں ہم عمل کرتے ہیں، عمل کثیر کرتے ہیں، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ عبادت جو ہے نا وہ عبادت نہیں رہے گی، بلکہ اگر دیکھا جائے ہمارے نمازوں میں فجر کی 2 رکعت ہے، اگر ہم 2 کے بجائے زائد کر لیں تو ہم نے تو مشقت کی ہے، لیکن حکم 2 کا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب روزے جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو بڑھائیں تو وہ اس پہ گناہگار ہوں گے۔ تو کوشش کریں کچھ ایسی عبادات سے اپنے آپ کو بچائیں جو لغو کی طرف جاتے ہیں، جس میں زیادتی ہے اور جو سنت کے خلاف ہے۔ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کسی نے بتایا کہ نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بیچ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، تو دعا میرے خیال نماز کے بعد نہیں مانتے۔ دیکھیں دعا، اور اگر سجدے میں دعا مانگنی ہے تو نماز کے بعد آپ جو ویسے ایکسٹرا سجدے لوگ کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، سجدہ حاجت کرتے ہیں، اس میں دعا مانگ لیں۔ اس میں آپ دعا بالکل مانگ سکتی ہیں۔ آپ جب سلام پھیریں اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، آپ نے جتنی دعا مانگنی ہے وہ مانگ لیں، لیکن فرض نمازوں میں جو مسنون دعا ہے سبحان ربک الاعلی، سبحان ربی العظیم، ہم نے اسی پہ رہنا ہے۔ اس سے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ اگر آپ نفلی نمازوں میں یا نفلی عبادات میں کریں وہ پھر مناسب ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن شریف تو کسی ایک آیت پہ رک کے پہلے دوسری صورتیں پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں، یہ شاید وظائف میں آئی تھنک آتا ہے۔ کیا بات کی انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے، سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس سورت کو یہاں تک پڑھنے کے بعد روکیں، اس کے بعد سورہ قریش پڑھیں اتنی دفعہ، پھر والی دوسری سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد اس سورت کو مکمل کریں۔ تو یہ کیا، یہ تو وظائف میں آتا ہے میرا خیال ہے۔ یہ وظائف میں آتا ہے، اور وظائف کے لیے آپ کو اجازت دیکھیں کچھ لوگ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ تلاوت کے لیے بیٹھیں تو آپ نے جتنا قرآن پڑھنا ہے، آدھا سپارہ پڑھنا ہے، پورا سپارہ پڑھنا ہے یا کچھ آیات پڑھنی ہے، اس کے بعد بے شک آپ جو ہے جتنے وظائف کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی اور چیز کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ قرآن ہی سب سے بڑا کلام ہے، قرآن ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور وہ بالخصوص رمضان کے لیے تو قرآن تو ہے ہی، رمضان میں نازل ہوا پھر لیلۃ القدر میں، تو قرآن سے بڑی عبادت اور بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ منزل ہوتی ہے کہ ہم منزل پڑھتے ہیں، اس میں بہت
وہ تمام دعائیں اور تمام آیات اور صورتیں ہیں سورہ جو کہ فاتحہ مکس سے کر کے والناس ہم تک. پڑھتے ہیں. جی جی. اسی طرح جیسے ہماری منزل ہے اسی طرح اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ٹرکی میں دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک رقیہ شریعہ ہوتا ہے جو مختلف قرآن شریف کی آیات اور ہاں صورتوں کو ملا کر وہ دیا جاتا ہے. اچھا میری زندگی کا تو تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی رقیہ شریعہ سنا ہے تو مجھے میری صحت میں، میری ہر چیز میں، نظر میں بہت فرق پڑا، بلکہ میں نے اپنی یوٹیوب پر وہ اس کو سیکرٹ کے حساب کی طرح لگایا کہ میرا سیکرٹ ہے یہ. تو آپ کیا اس بارے میں کہیں گے کہ اس کو کس طرح سے سنا جائے؟ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں اور وہ سننا صحیح ہے؟ جی بالکل درست ہے. اور جیسے کہ آپ نے منزل کا کہا تو منزل میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے. منزل تک جانا ہے تو پھر یہ منزل جو ہے اس کا اہتمام ضروری ہے صبح شام. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑے فضائل لکھے ہیں کہ جو منزل کا اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ وہ حسد سے، بغض سے، نظر سے، جادو سے، سحر سے محفوظ رہے گا. اور اس کی پوری ترتیب ہے، چونکہ وہ شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے جب شروع ہوتی ہے تو آخر وہ الناس تک میرے خیال میں کوئی 10 منٹ لگتے ہیں. اور آپ اس میں وہ قرآن کی تمام وہ جامع مختصر جو صورتیں اور آیات ہیں اس کا مجموعہ ہے. اگر کوئی بھی میں چاہتا ہوں کہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے نقصان اور شر سے محفوظ رہے گا. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ایکسٹرا عبادت، تو جیسے رمضان کے روزے تو ہیں 30 یا 29 جتنے بھی روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ عید پہ تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. عید کے بعد اگر ہم نفلی روزے رکھیں تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا. آپ شوال کے 6 روزے ہیں ان کا بھی حکم ہے کہ آپ رکھیں.